روزے دار کو گالی گلوچ اور امور غیر مشروعہ وغیرہ سے اپنی زبان اور دوسرے اعضاء کی حفاظت کا حکم۔ حدیث نمبر 348، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی دن تم میں سے کسی کا روزہ ہو اور وہ فحش نہ بکے اور جہالت کی باتیں نہ کرے، اور اگر کوئی شخص اس سے گالی گلوچ کرے یا اس سے لڑائی کرے تو اس کو کہہ دینا چاہیے کہ بھائی میں روزے سے ہوں۔ بخاری و مسلم۔ حدیث نمبر 349، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جھوٹ بولنا اور برا کام کرنا نہ چھوڑے روزے کی حالت میں، تو اللہ تعالیٰ کو اس کی حاجت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ بخاری۔ روزے کے متعلق چند متفرق مسائل۔ حدیث نمبر 350، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص بھول کر کھا پی لے تو اس کو چاہیے کہ اپنے روزے کو پورا کرے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے کھلایا پلایا ہے۔ بخاری و مسلم۔ حدیث نمبر 351، حضرت لقیط بن صبرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ کو وضو کے بارے میں بتلائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وضو کو کامل طریقے سے کرو اور انگلیوں کے درمیان خلال کرو اور ناک میں پانی ڈالنے میں مبالغہ کرو، مگر یہ کہ تم روزے دار ہو کہ پھر اتنا مبالغہ نہ چاہیے۔ ابو داؤد، ترمذی نے کہا حدیث حسن صحیح ہے۔ حدیث نمبر 352، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بسا اوقات صبح اس حالت میں ہو جاتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل کی وجہ سے جنابت سے ہوتے، پھر غسل کرتے اور حسب سابق روزہ رکھتے۔ بخاری و مسلم۔ حدیث نمبر 353، حضرت عائشہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہما بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قربت شب کی وجہ سے جنابت کی حالت میں ہوتے، نہ کہ احتلام کی وجہ سے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدستور سابق روزہ بھی رکھتے۔ بخاری و مسلم۔ حدیث نمبر 354، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ رمضان کے روزوں کے بعد افضل روزہ خدائی مہینہ یعنی محرم کا روزہ ہے، اور فرض نماز کے بعد افضل نماز رات کی نماز یعنی تہجد ہے۔ حدیث نمبر 355، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان سے زیادہ کسی مہینے کے روزے نہیں رکھتے تھے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے شعبان کے روزے رکھتے تھے، اور ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے روزے رکھتے تھے مگر تھوڑے۔ بخاری و مسلم۔ حدیث نمبر 356، حضرت مجیب الباہلی اپنے والد یا اپنے چچا سے نقل کرتی ہیں کہ ان کے والد یا چچا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے، پھر وہ چلے گئے، اور 1 سال کے بعد پھر حاضر ہوئے، اور ان کی حالت و ہیبت بہت بدل چکی تھی۔ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو پہچانتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کون ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں وہ باہلی شخص ہوں جو کہ پہلے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں یہ تبدیلی کیوں کر ہو گئی؟ دران حالیہ کی تم اچھے خوبصورت تھے۔ تو باہلی نے کہا میں جب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گیا تو سوائے رات کے کبھی کھانا نہیں کھایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ تو نے کیوں اپنے نفس کو عذاب دیا؟ پھر فرمایا رمضان المبارک کے مہینے کے روزے رکھ اور ہر مہینے میں 1 دن۔ باہلی نے عرض کیا اور اضافہ فرما دیجئے، اس لیے کہ میرے اندر اس کی طاقت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 دن ہر مہینے میں۔ باہلی نے کہا کہ کچھ اور اضافہ کیجئے۔ فرمایا بس اشہر حرم کے روزے رکھو پھر چھوڑ دو، اشہر حرم کے روزے رکھو پھر چھوڑ دو، اشہر حرم کے روزے رکھو پھر چھوڑ دو۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تینوں انگلیوں سے اشارہ فرمایا، پہلے ان کو ملایا پھر چھوڑ دیا، مطلب یہ کہ 3 روزے رکھو اور 3 دن چھوڑ دو۔ ابو داؤد۔